أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ولایت علی بن ابی طالب اولاده المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الظالمين ورحمة للعالمين عمل الأمر وأيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين على المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين ليوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام آج روز عاشور ہے، آل محمد علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن رب کا وہ وعدہ پورا ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ آج کے دن میں رسول اللہ کی اولاد کو، رسول اللہ کی بیٹی کو قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور روز عاشور دنیا کے تمام غیرت مند مسلمان آل محمد کے گھرانے کی سوگواری اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی عزاداری عنوان سے مناتے ہیں۔ آج روز عاشور کے آداب میں ایک عزادار نظر آنا ہے، گریباں چاک، آستینیں الٹی اور محنت سر۔ شاید بہت سارے ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ میں ہر روز آتا تھا، میرے سر پر امامہ ہوتا ہے اور میرے کندھوں پہ عبا ہوتی ہے۔ آج امامہ نہیں ہے، آج عبا نہیں ہے، آج آستینیں الٹی ہے، آج گریباں چاک ہے۔ عزاداری یہ صرف اس لیے ہے کہ رسول اللہ روز عاشور اس شکل میں تھے۔
ہمارے اہل سنت بھائیوں کی معتبر کتابوں کی معتبر روایت ہے. میں ایمانداری سے اور دیانتداری سے یہ روایت نقل کرتا ہوں. جب عاشور کا دن آیا تو ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ظہر پڑھ کے یہ سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی. عصر کا ہنگام آیا تو بیوی نے خواب دیکھا اور عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. اور رسول اللہ کی حالت کیا تھی؟ سر سے امامہ اٹھا ہوا تھا، پیغمبر کا گریبان چاک تھا، سر میں خاک تھی، ریش میں خاک تھی. رسول اللہ زارو قدار رو رہے تھے. جب ام المومنین ام سلمہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی یہ حالت، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ فرمایا ام سلمہ جو آرام کر رہی میرا حسین کربلا کے مارے. میرا حسین کربلا میں مارا گیا اور یہ لفظوں کا ذمہ دار ہوں. فرمایا بیوی نے پوچھا آقا یہ سر میں خاک، فرمایا یہ کربلا کی خبر، یہ میری جیش میں کربلا کی خاک ہے. میں اپنے بیٹے حسین کی قبر تیار کر اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس میں تازہ خون ابل رہا تھا. یا رسول اللہ شیشی میں گیا، فرمایا کہ تمام شہیدان کربلا کو خون مستحق ہے. کیا خوش نصیب لوگ ہو، رسول اللہ کے بیٹے کی سزا پہ آئے. کئی نام نہاد مسلمان جوان آج بھی چھٹی کا دن سمجھ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. نبی کریم نے اپنے لفظ فکر سے فرمایا تھا فاطمہ بیٹی کلو عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین فقط علی الحسین. کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو غم حسین میں حاصل ہوا. انہا ذاہبۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. اور غم حسین میں آنسو بہانے والی آنکھ قیامت کے دن خوش ہوگی، اسے نعمت جنت کی مشاہدت دی جائے. خدا کو خیر. تاریخ اسلام اور تاریخ انسانی کا سب سے اہم دن ہم نہیں حق ادا کر پائیں. ہم فرزند رسول کی ہم آپ 10 دن تشریف لاتے ہیں، 10 دن روتے ہیں. ہمیں اعتراف ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اے بنت پیغمبر آپ کے بیٹے کی عزاداری منانے کا اور آپ کے بیٹے پہ جو رونے کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کرتے. وہ حق ہم سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان یوم الحسین اسبل دموعنا واقرح جفوننا. فرمایا روز عاشور کو دن ہے جس دن نے ہماری آنکھیں زخمی کر اتنا گریا کرتے ہو گئے آل محمد. فرمایا اس روز عاشور نے ہماری آنکھیں زخمی کر. اللہ اکبر. عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک بات صرف پیغام ہے اور اس پہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی اور امت نے اہل بیت رسول سے منہ پھیر لی.
علی مولا کے اتنے فضائل بیان کیے تھے. 25 سال کھانا نشینی اور گوشہ نشینی پر مجبور ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ یہ انسان کے ذہن میں آتی بات. کلمہ رسول کا پڑھتے تھے، رسول کے بیٹے کو ذبح کرتے. اب اس بیٹے کو جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو جوانان جنت کا سردار تھا، جو مہر نبوت کا سوال تھا، جس نے رسول کی زبان چوسی تھی، جو آغوش رسالت میں پروان چڑھا تھا، جس حسین کا آیت مقدس میں حصہ ہے، جس حسین کا آیت مبارکہ میں حصہ ہے، جس حسین کا سورہ قدر میں حصہ ہے، جس حسین کا قرآن میں حصہ ہے، قرآن کا وارث حسین. 50 سال گزرے رسول اللہ کی رحلت کو، اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا. آج دنیا کہتی ہے یزید کا قصور ہی کوئی نہیں. میڈیا سن رہے ہو؟ کہتے ابن زیاد کا قصور. ابن زیاد گورنر کس کا تھا؟ مدینہ کے گورنر کو بیعت حسین کے لیے خط کس نے لکھا تھا؟ پھر سوال یہ ہے کہ یزید کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کس نے کیا تھا؟ یزید کے لیے مسلمانوں سے بیعت کس نے کی تھی؟ صحابہ کرام کو کیوں مجبور کیا تھا کہ یزید کی بیعت کریں؟ پھر جنہوں نے یزید کے باپ نے جس نے بیعت لی، یزید کے باپ کو کس نے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا تھا؟ ان کو اقتدار میں لانے والے کون تھے؟ ان کے لیے حکومت کی راہ ہموار کرنے والے کون تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے ان لوگوں کو کھلا کھیلنے کی یہ چھوٹ دے رکھی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ قیامت تک شیعہ روتے رہیں گے آل رسول کے دکھوں. آپ ظلم دیکھیے. ابو ہریرہ سے اتنے ہزار روایت، فلاں سے اتنے ہزار روایت، تو رسول کا بیٹا جس نے رسول کی زبان چوسی. فقہ ابواب میں 2 یا 3 روایات اور حدیث سے زیادہ مولا حسین سے حدیث ہی ہوئی. کیا مطلب؟ یعنی رحلت پیغمبر کے بعد دنیا منہ پھیر گئی تھی. لوگوں نے اہل بیت سے مسائل پوچھنا چھوڑ دیے تھے، لوگوں نے آل محمد کی طرف رجوع کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، ورنہ رسول اللہ کی سیرت کو، پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کے فرمان کو اور اللہ کے دین کو اہل بیت پیغمبر سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا تھا؟ اور سنیے، جب اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، صحابہ نے بیعت کر لی، تو امام حسین علیہ السلام کی بیعت پر اتنا اصرار کیوں تھا؟ کیوں واقعہ کربلا وبا کیا گیا تھا؟ اور کہتے ہو کہ یزید کا تعلق نہیں ہے واقعہ کربلا سے. تو میرا سوال شرفا آپ سے یہ ہے، یار سب نے مر جانا ہے، خدا کے لیے حسد کا ساتھ دینا. ہم سے تو وہ بہتر صوفی برکت علی، نام سنا صوفی برکت علی؟ یہ فیصل آباد سے سمندری کی طرف جائیں تو ان کی وہاں قبر بنی، مزار بنا ہوا، اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ان کے عقیدت مند اور مرید ہیں. میرا تو راستہ ہی ہوئی راستے سے گزرتا، ہر روز وہاں پہ ایک لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اور جمعرات جمعہ تو بہت زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے. صوفی برکت علی سے کسی نے پوچھا تھا آپ شیعہ ہیں سنی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، عاشورہ کے بعد، اللہ کی اس کائنات میں 2 ہی مذہب ہے، یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں، اور میں حسینی ہوں. کربلا کے بعد 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، یا یزیدی یا حسینی، اور فرمایا میں حسینی ہوں.
اور اگلا جملہ بڑے خوبصورت کہا کہ میں پہلے رسول اللہ کے بیٹے کو رو تو لوں، میں رسول کے بیٹے کا غم پہلے منا لوں، پھر فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس مذہب میں جانا ہے۔ فرزند رسول کے غم سے تو فرصت پا رہا۔ میرے بھائیوں، دو ہی مذہب ہے کربلا کے بعد، یا یزیدی یا حسینی۔ اگر یزید کا قتل امام حسین سے تعلق نہیں ہے، لیکن رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں بلایا گیا، رسول کی بیٹیوں کو دربار و بازار میں پھر امام حسین اور اصحاب حسین کے سرکار یزید کے دربار میں لے جائے۔ خدا کی قسم امویوں کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا۔ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جب امویوں کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی، یزید کا دادا گیا تھا جناب حمزہ کی قبر پر اور ٹھوکر مار کے کہا تھا، حمزہ کل جس بات کے لیے تم ہم سے جنگ کر رہے تھے، آج وہ حکومت ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کب نبوت سمجھتے تھے اور کب خلافت سمجھتے تھے؟ یہ کہتے تھے حکومت ہے، اور اس نے کہا تھا کہ جب حکومت آئی نہ کوئی جنت نہ جہنم، نہ وحی نہ قرآن، یہ 4 دن کی حکومت ہے، مزے کرو، اور جس طرح گیند سے بچے کھیلتے ہیں اب اس سے کھیلو۔ اور کہا تھا اس نے کہ اب یہ بنی امیہ کے ہاتھ سے حکومت نکلنے نہ پائے، اور اس لیے وہ حاکم مدینہ کہتا بھی تھا کہ اگر اللہ مجھے جنت کی چابیاں بھی دے دے گا تو میں جنت کی ایک چابی بھی بنی امیہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمام دور اقتدار میں بنی امیہ مسلط رہے، شراب خور ان کے مسلط رہے، ان کے ثانی افراد مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط رہے، اور وہ ظلم و ستم کے بازار کرم کیے گئے سنی دور میں۔ رسول کے صحابہ مارے گئے، پیغمبر کے صحابہ قتل ہوئے، بڑا نام لیتے ہو، بڑی توہین صحابہ ہوگی، تو جنہوں نے کی توہین صحابہ، تو صحابہ کے قاتلوں کو دل میں نرم گوشہ رکھتے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس توہین صحابہ سے؟ حضر بن علی کا قاتل کون تھا؟ کس نے چن چن کے علی کے شیعہ مروائے جو رسول اللہ کے بھی اصحاب تھے؟ شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ خدا کی قسم لکھا ہے لوگوں نے، دین ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو جمعہ بدھ کے دن پڑھا رہا تھا، یہ شریعت کا مذاق تھا یا نہیں؟ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق تھا یا نہیں؟ کہ بدھ کے دن جمعہ، ان کے نزدیک کوئی شریعت کی پابندی نہیں تھی۔ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے، یہ حاکم شام کا مشاہد تھا، دیر دیر تک رات کو بیٹھتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ کا بیٹا کہتا ہے، ایک رات بڑی دیر سے میرا باپ گھر آیا تو پریشان تھا۔ میں نے کہا بابا ہر روز آپ بڑے خوش آتے ہیں، آج آپ پریشان ہیں؟ اس نے کہا میں نے جو آج بات حاکم شام سے دیکھی، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے دلوں میں سب تک کینہ ہے۔ بابا کیا ہوا؟ کہا مؤذن نے عشاء کی اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب آواز گونجی تو اموی کہتا ہے کہ مغیرہ سنا تم نے؟ آج بھی محمد کے نام کی صدا گونج رہی ہے، اور جو سابقہ خلفات ہیں ان کا کوئی کون نام لیتا ہے؟ صرف ایک نام کا رہ گیا کہ ہاں پہلا خلیفہ آیا تھا اور دوسرا آیا تھا اور تیسرا آیا تھا۔ اس نے کہا یہ ہے بنی ہاشم کی حکومت، اتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی ان کے نام صرف کوئی برائے نام رہ گئے، اور یہ دیکھو محمد کا نام آج بھی گونج رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں اس نام کو دفن نہ کروں۔ مغیرہ جیسا شکی تڑپ اٹھا، کہتے اچھا یہ ارادے ہیں، یہ ارادے، اور وہی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سونے کے کشت میں، یزید کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی،
شراب پی رہا ہے، اور اشعار کیا پڑھ رہا ہے؟ لائبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے یہ نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، کہتا ہے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں اترا، یہ سب ایک ڈھونگ تھا، اور بنی ہاشم سے حکومت کرنا چاہتے تھے۔ رسالت کے منکر، قرآن کے منکر، وحی کے منکر، دین کے دشمن، حرام خدا کو حلال سمجھنے والے، اور وہ خضران کی چھڑی رسول اللہ کے بیٹے کے لبوں میں مار رہا تھا، اور بچی شراب کیا کرتا تھا؟ نہیں پڑھ سکتا، آپ برداشت نہیں نہ کرتے، تو بچی کی شراب کیا کرتا تھا سمجھ لو، بس اتنے پاس جتنا شمال ملون اور کہتا تھا تیرا کام ہے اسی شراب۔ وہ تو زید ابن ارقم صحابی رسول موجود تھا، وہ چیخ عادت کرتا ہوا اٹھ بیٹھا، ملون نے لبوں سے چھڑی ہٹا گئے، میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کا بوسہ لیتے، میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کا بوسہ لیتے دیکھا، یہ بوسہ گائے رسول ہے۔ میرا سوال اتنا ہے، صحابی رسول برداشت نہ کر سکا ہے، زینب الکبریٰ کے لیے کیا نبی شادیوں کو کیسی کرتے تھے؟ میں سارے مسلمانوں سے التماس کروں گا، قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، ایک شجرہ خبیثہ، ایک شجرہ ملعونہ، وضاحت میں نہیں جاؤں گا، التماس صرف اتنی کروں گا خدا کے لیے، اگلے سال تک یہ میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، جا کے نا کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اب AI کا دور ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تحقیق مشکل نہیں رہ گئی، التماس کروں گا خدا کے لیے کہ شجرہ خبیثہ اور شجرہ ملعونہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، ذرا تفسیر کو دیکھو، ذرا علماء کے حالات کو پڑھو کہ انہوں نے مفسرین نے کیا تفسیر کی ہے، وہ شجرہ خبیثہ کون کا شجرہ تھا اور وہ شجرہ ملعونہ کون کا شجرہ تھا، اور اگر پتہ چل جائے کہ وہی یزید کا جو خاندان ہے یہی شجرہ ملعونہ ہے رب کی نگاہ میں، تو پھر اس شجرہ ملعونہ کو چھوڑ اور شجرہ طیبہ کی طرف آ، اس کا رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور وہ شجرہ طیبہ مولا حسین علیہ السلام کا خاندان، یہ ہدایت رسول ہے کہ محمد و آل محمد ہے، آل محمد ہے کہ شجرہ طیبہ ہے، کہ پاک و پاکیزہ شجرہ ہے۔ نہ دیتے امام حسین علیہ السلام قربانی، گھر گھر میں یزیدیت ہوتی ہے، مٹ گیا ہوتا اسلام کا نام، اور مٹ گئے ہوتے اسلام کے رسومات، یہ سب اس لیے کہتے ہیں محسن اسلام امام حسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسا ذبح کیا نا فرزند رسول، یقین کیجیے یکم محرم سے سفر میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، جگہ جگہ لوگ نام حسین پہ سبیلے لگا، بچے شربت کے پانی کے جام لے کے راستے میں زبردستی روک کے نام حسین پہ بھی حسین علیہ السلام روز عاشور اتنے پیاسے فرمایا تھا رج کریے جی
شدت پیاس سے میرا جگر تباہ ہو گیا، دنیا میری نگاہ میں تاریک ہو گئی، یہ گھوٹ پانی ملا۔ ایک ملعون نے ایسے جواب دیا، میرے اندر ہمت ہی نہیں، لیکن آقا نے اس ملعون کو بردوار فرمایا خدا تجھے کبھی صراط نہ کرے اور کبھی تیری پیاس نہ بجھے۔ راوی کہتے ہیں اسی شخص کو ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ میں دیکھا تھا، ہائے پیاس ہائے پیاس کہتا تھا، لوگ اس کو پانی پلاتے تھے اور پانی پھر وہ منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا تھا، ناک کے راستے باہر آنا شروع ہو جاتا تھا اور پھر بھی سینے پہ ہاتھ مارتا تھا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ یہ اس آقا حسین کی بد دعا تھی اس ملعون کے لیے کہ جتنا پانی پیتا تو اس کی پیاس نہیں بجھی۔ یہ تو ساقی کوثر کی اولاد تھی۔ یہ فرات وہی دریائے فرات تو ہے جو مولا حسین کی ماں کے ہاتھ اجرکم علی اللہ۔ وقت زیادہ نہ رہ گیا، عزادار بنیے، عزادار نظر آئیے، اللہ ہمیں یہ غم نصیب کرے اور ہم اس عزاداری کی قدر کر پائے۔ میرا اللہ ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں، تو نے مولا حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ تیرا شکر ہے۔ علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے کہ خواب، علامہ مجلسی نے خواب ذکر کیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا میں کربلا میں موجود ہوں اور حرم امام حسین علیہ السلام میں مجلس ہو رہی ہے، حضرات مشرف میں آپ نے دیکھا ہے کربلا میں، وہ چیز ذہن میں آتی ہوگی۔ اسے ممبر رئیسی کہتے ہیں، سب سے بلند ممبر جہاں پہ علماء بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کربلا میں مجلس ہو رہی ہے، سامنے مرد ہیں، قنات لگی، آج بھی اسی طرح پیچھے پھر مستورات ہوتی ہیں، باری باری علماء آ رہے ہیں، مجلس سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب میری باری آئی تو مجلس پڑھنے کی ممبر پہ پہنچا، مستورات کی طرف سے ایک ضعیفہ اساتذہ ضروری کی جگہ ممبر، اور مجھے آگے کہا اے علامہ مجلسی، کیا تمہیں علم ہے کہ اس مجلس میں مولا حسین کی ماں آئی ہے؟ اس مجلس میں مولا حسین کی بہنیں آئی ہیں۔ حسین کا حکم ہے کہ مصائب اپنی مرضی کرنا پڑھنا، مصائب میری مرضی کرنا۔ اجرکم علی اللہ، آوازیں بلند ہو گئی، اللہ رحم کرے نوازوں پر۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ اے بی بی تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی ماں کا زہرا کے ساتھ دربار میں تھی، زہرا کی بیٹی کو کے ساتھ کہا کیا حکم ہے مادر حسین علیہ السلام کا، کون سا مسائل پڑھو؟ سنو گے جو سیدہ کو مسائل پسند ہے اپنے بیٹے کا وہ یہ ہے، اذکر بدع ولدی الحسین، میرے بیٹے حسین کی اس وقت کی مصیبت کو بیان کر جب میرے حسین کا کوئی نہ رہ گیا۔ حسین اللہ کرنے کیسے اللہ سے بڑی قیامت کوئی نہیں تھی، جنتی ساتھیوں کا آخری سہارا فدا کر کے بہنوں کو اللہ کے سارے چھوڑ کے مقتل کی طرف روانہ ہو۔ سب سے پہلے اگلوں میں کربلا اس خیمے میں آئے جہاں بیمار بیٹا اس طرح بیماری بدرام سیدے سجاد کی نگاہ پڑی بابا پر، پھوپھی سے عرض کی پھوپھی مجھے سہارا دے، میں بابا کی تعظیم کے لیے اٹھوں۔
میری آقا ساتھی نے سید سجاد کو سہارا دیا، سید سجاد اٹھ بیٹھے، بابا کی جب حالت دیکھی کہا کہ بابا آپ کی حالت ہو گئی، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ فرمایا قد کو دل مارا گیا، اینا اینا مسلم ابن عوفیہ، قد کو دل مارا گیا۔ حالت کیا تھی بھائی؟ حالت سن، حالت کیا تھی؟ صبح سجا کے اٹھا کر لباس خون آلود، شہزادہ یسر کے گلے کا خون چہرے پر ملا ہوا، سید سجاد کرن گئے، بابا آپ کی حالت ہو گیا، صاحب کہاں گئے؟ اینا 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 عمی العباس، کہا چچا عباس کہاں گئے؟ قد کو دل عباس نکالا گیا، اینا اینا فی علی بن اکبر، بابا بھائی علی اکبر۔ اس وقت مظلوم نے فرمایا سردار بیٹا تو کس کس کا پوچھے گا، میں کس کس کا بتاؤں گا، اردو میں یہ دور رہ گیا ہے میرا غریب بابا، تو کس جات کی جھوٹ لگوا مجھے عصا اور تلوار لا کے دو۔ سردار بیٹا کیا کرے گا عصا کو اور تلوار کو؟ بابا عصا کے سہارے میدان میں کھڑا ہونے کی کوشش کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ فرمایا سردار بیٹا تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے، تیرے محاذ کا نام کوفہ و شام میں بیٹا، یہ پور تیرے حوالے، یہ مائیں تیرے حوالے، یہ بہنیں تیرے حوالے۔ اسرار امامت سپرد کیے، اسرار امامت سپرد کیے، سید سجاد نے وصیت کی۔ ایک وصیت یہ تھی، فرمایا یہ وصیت مولا حسین جب وصیت کر رہے تھے، یہی وصیت مولا سجاد نے پھر آخری وقت امام باقر علیہ السلام سے ہوئی، اور مولا حسین نے جب وصیت کی تو یہ فرمایا میرے بابا علی نے بھی مجھے یہ وصیت کی تھی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ وہ وصیت یہ تھی ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، کبھی کسی ایسے میں ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مدد نہ صبر کی تلقین فرمائی، اسرار امامت سپرد کیے، بیٹے سے ودا کیا، اجر و کمال اللہ، بیمار بیٹے کے سر میں دستار امامت رکھی۔ یا سردار بھائی آنا چاہتے ہیں آ جائے، میں رک رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، یا آگے تھوڑی سی گنجائش ہے، اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ اللہ کریم ان کا آیا بھی عبادت کے لیے آئے۔ اس کے بعد مظلوم بہن کے خیمے میں آئے، اور پتہ کیا فرمایا؟ اخت زینب ایدینی بثوب عتیق لا یرغب فی عہد من القوم، بہن کو پرانا لباس لا، بہن کو پرانا لباس لا کے دو تاکہ میری شہادت کے بعد کوئی اتارنے کی اگر زادی نے ایک لباس دیا، امام نے اس کو جگہ جگہ سے چاک کیا تاکہ میری لاش کو رہنا کوئی نہ کرے، میری لاش کو کوئی نہ ڈھونڈے۔ عزادارو سوال ہے، ہوگی حسین مولا کی خواہش پوری؟ اس کے بعد فرمایا بہن اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ساری بیویوں کے خیمے میں اکٹھا کرو، میں سب کو سلام کر کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ آپ آزادی ادا کر دی، مہلت یا آخری بھیا اتنی جلدی نہ کر، مقتل جانے میں تھوڑی دیر تو رک جا بھیا، تھوڑی دیر تو رک جا، تو میں نے ماں زہرا کی وصیت پوری نہیں بھیا، میری ماں نے وصیت کی تھی زینب بیٹی روز عاشور جب بھائی پرانا لباس طلب کرے، سمجھنا بھائی نے کفن مانگا ہے، بھائی نے کفن مانگا ہے، زینب بیٹی میری طرف سے بھائی کے گلے کے رخ سے لینا
بھائی کے گلے کے بوسے آقا نے فرمایا بہن ذرا تو بھی چادر کو سر سے ہٹا مظلوم نے بہن کے سر کے بوسے دیے بہن کے بازو کے بوسے دیے بہن میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا اگر تم ساری نیلے خیمے میں اکٹھا ہو گئے مظلوم نے ایک جملہ فرمایا سنو میں عبادت ہو جائے گی فرمایا استعدوا للبلاء بیویوں اب دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ فرمایا فتح تمہاری ہوگی کامیابی تمہاری ہوگی صبر کا دامن نہ چھوڑنا میں تمہیں صبر کی وصیت کرتا ہوں پھر امام نے سلام کیا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا رباب یا فضل جاریہ الزہرا علیکم من السلام بیبیو حسین کا حاضر سلام اللہ نے روکنا تھا واہ حسین محمدہ والیہ بیبیوں نے بات شروع کیا آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو فرمایا بیبیوں میں تمہیں اللہ کے سہارے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ روز عاشورہ آپ اپنے دل کربلا روانہ کریں میں جو پڑھ رہا ہوں نا وہ منظر ذرا ذہن میں لائیں کہ آج کیا قیامت گزر گیا محمد کی گھر نبی کی بیٹیوں کی حالت کیا ہوگی ازاداروں مظلوم خیمے کی طرف بڑھے میری آقا ذات سامنے آئی مظلوم نے وصیت کی مکہ روانہ ہونے سے پہلے جو وصیت بہن سے کی آقا ذات زینب آپ کی عظمت کو کروڑوں سلام سنو گے وصیت کیا کی امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار بہن کو وصیت کا رخ زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل بہن مجھے نماز تہجد میں بلا لینا نماز شب کو مجھے یاد کرتی رہنا اور دوسری وصیت کی اخت زینب اے فضیہ کامی میری بہن میرے یتیم تیرے حوالے میری سکینہ تیرے حوالے میری یتیموں کا خیال جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ہے مظلوم خیمے سے نکلے ایک مرتبہ آواز دی جو کوئی یقدر و جوانی کوئی ہے جو میرا گھوڑا لائے کون لاتا گھوڑا کون رہ گیا تھا جو گھوڑا ازاداروں مظلوم نے اصحاب کے خیموں پر نگاہ کی حبیب زہیر بریر مسلم سارے خیمے خالی اولاد عقیل کے خیموں کو دیکھا خالی بھائیوں کے خیمے خالی بھتیجوں کے خیمے خالی جب سارے خیمے خالی نظر آئے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا ایک ساتھی کو پکارنا شروع کیا یا مسلم ابن عقیل یا حانی ابن عروہ یا حبیب ابن مظاہر یا زہیر یا بریر یا ابطال الصفا ویا فرسان الہجا آئی نابیکم فلا تجیبون اور میرے شہ سواروں تم کہاں چلے گئے اور میرے بہادروں تم کہاں چلے گئے آئی نابیکم فلا تجیبون کیا ہو گیا مجھے آج میں پکارتا ہوں کوئی میری آواز نہیں سنتا میں بلاتا ہوں کوئی میری آواز میں جواب نہیں دے گا ذرا سمجھیے گا لفظ کو سمجھیے گا یہ نہیں فرمایا اور میرے ساتھیوں تمہیں کیا ہو گیا تم جواب نہیں دیتے یہ نہیں لفظ ہے مالی نافریکم فلا تجیبون مجھے کیا ہو گیا میں بلاتے جواب نہیں دیتے وہ آقا فرما رہے تھے کیا میں وہ پہلے والا حسین نہیں کیا وہ پہلے والا حسین نہ رہا ایک کو بلاتا تھا 10 لبیک کہتے تھے آج کوئی جواب نہیں دیتا اور پھر ایک جملہ فرمایا
قوموا عن نومتكم ایھا الکرام، او شریف زادو اپنی میٹھی نیند سے اٹھو، نبی زادیوں کے پردے بچا لو، اپنے نبی زادیوں کے پردوں کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پھر فرمایا ہاں موت نے تمہیں اس نیند نہ سلایا ہوتا تو آپ یقیناً میری آواز میں لبیک ہے کوئی گھوڑا لائے، سنو گے کون نکلا؟ شریکت الحسین۔ بہن آگے بڑھی، بھیا میں آپ کو آقا شادی نے رکاب پکڑ کے بھائی کو سوار کیا، ازالروں مظلوم میدان روانہ ہوئے، سلجنا پہ سوار ہوئے، 2 قدم گھوڑا چلا، گھوڑا رکا۔ آقا نے فرمایا سلجنا تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، پورے صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے، ایک بار مجھے میری وعدہ کار تک لے جا، میں تجھے واپس آنے کی تکلیف نہ دوں گا۔ اس گھوڑے نے سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مظلوم نے دیکھا چھوٹی بیٹی سمینا گھوڑے سے گھوڑے کی سنوں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی، وہ میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو میدان نہ لے جا، سنوں سے لپٹ کے میدان کیا واپس نہ آیا۔ مظلوم میں کربلا سلجنا سے اترے، بیٹی کو گود میں بٹھایا، سننا خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیبت سے بنے۔ جناب سکینہ کے صدقے میں خدا کسی باپ کو بیٹی کا دکھ نہ دکھائے۔ بیٹی کو گود میں بٹھایا، جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، یہ بیٹی کا سوال سن لو گیا، یا اللہ استسلمت للموت، بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، سکینہ بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ رہا تو مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ سننا کا ترک دیتا، رکنا یا حرم جاتے نہ، بابا آپ مرنے جاتے ہیں تو ہمیں جانا کے شہر کو کرے۔ اس کے بعد مظلوم کربلا کا مرثیہ ہے، اس کا ایک شعر ہے، یا لا تحرق قلبی بدمعک یا سکینہ، سکینہ میری زندگی میں نہ رو، میری زندگی میں نہ رو، میرے پاس کو بڑا رو، میرے پاس کو رونے کا بڑا لگتا سمانا ہے، میری زندگی میں رو تو میرا دل نہ روتا۔ بیٹی کو خوشی کے حوالے کیا، مظلوم ہو گئے سوار، میدان میں آئے، امام حجت کیا، فرمایا ہو یزیدیو، مولا حسین علیہ السلام نے قرآن پاک سامنے رکھ کے امام حجت کیا، یزیدیو اس وقت مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں۔ فرمایا لشکر یزید ابھی صحابہ رسول زندہ ہیں، جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، انس بن حرب سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، یہ میرے نانا کے سب جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، جاؤ پوچھو کیا انہوں نے میرے نانا کی زبان سے نہیں سنا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، میرا بیٹا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ادا کرو۔ ابن سعد نے حملے کا حکم دیا، مظلوم کربلا نے جہاد شروع کیا۔ اللہ گواہ ہے کہ کربلا کی جنگ سے پہلے جب شجاعت اور جرأت کی بات ہوتی تھی نا تو لوگ خیبر و خندق کا حوالہ دیتے تھے، مولا امیر المومنین کی شجاعت کے حوالے ہوتے تھے، لیکن آقا حسین کی جنگ کربلا کے بعد لوگ خیبر و خندق بھول گئے تھے، اور حسین حملہ کرتے تھے، لشکر بھیڑ بکری کی طرح بھاگتا تھا، اور مظلوم فرماتے تھے اب بھاگتے کہاں ہو، اس کی جنگ دیکھو نا جس کے بیٹے تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی تم نے مار دیے، اس
کی جنگ میں جو اس کے ساتھی لوگ نے مار ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، جو 3 دن کا بھوکا ہے، لشکر پھر بکریوں کی طرف بھاگتا تھا، حملہ کر کے آقا واپس آ جاتے تھے خیمہ کے قریب، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر امام کے زبان پر جاری تھا، کبھی میمنہ پر حملہ، کبھی میسرہ پر حملہ، پشتوں کے پشتے لگ رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے 30,000 کا لشکر تھا یزید کا، واضح کمی نظر آنے لگ گئی، یزیدی لشکر میں نمایاں کمی نظر آنے لگ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ جنگ کی، پشتوں کے پشتے لگ گئے، بس وعدہ کیا ہے الہی کا جب وقت قریب آیا، ایک غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آپ جناب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب مجھ سے اجرکم اللہ، گھوڑے پہ سر جھکا کے بیٹھ کے تلوار کو نیام میں ڈالا، مزاداروں جس کے ہاتھ میں تیر ہے اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ اس نے نیزہ مارا، ایک شکیل نے پتھر مارا آقا کی پیشانی میں لگا، مظلوم نے میرا حد سے خون صاف کرنا چاہا، کربلا میں سے شروع ذہن میں کچھ تیر آقا کے قلب پر مارا، ازاداروں دل پر یہ تیر لگنا تھا، ہمارا خون کا نکلا، اگلی جانب سے تیر مظلوم نہ نکال سکے، پشت کی جانب سے تیر نکلا، خون کا فوارہ دل سے نکلا، ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا اور دوسرا خون پھر چہرے پہ ملا، اب فرمایا اسی حالت میں جاؤں گا نانا کے پاس، اب نانا سے کہوں گا میرا نانا مجھے فلاں نے مارا، مجھے فلاں نے مارا، تیری کلمہ پڑھنے والوں نے کہا ایک شکیل نے تیر مارا آقا حسین کے حالت میں ازاداروں کا سر سکور بہ چکا، حسین تھم چکے، دائیں طرف سے نیزہ لگتا بائیں جھک جاتے، بائیں طرف سے نیزہ لگتا دائیں جھک جاتے، ذوالجلال نے محسوس کیا کہ میرا سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا، ذوالجلال نے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، دوسرے پاؤں دوسری جانب پھیلا دیے، ذوالجلال نے اپنا شکم زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ فرزند زہرا کو کرنے میں تکلیف نہ ہو، یہ تجارت کے جملے ہیں، میرا سلام اس مظلوم پر نہ زین پر تھا نہ زمین، پیروں پر معلق تھا مولا حسین کا بدن، اور سننا رک کے سننا رک کے جانتے ہوئے سنت بھائی سنیں، یہ جو ہم شبیہ ذوالجناح بناتے ہیں یہ ہم اپنے دلیے کا سامان کرتے ہیں، ہم رونے کے لیے یہ تصویر بناتے ہیں، اور اس لیے بناتے ہیں کہ ذوالجناح کربلا میں مولا حسین کی وہ سواری تھی جس نے مولا حسین سے وفا کی تھی، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تیر مار رہے تھے، ذوالجناح اپنے منہ سے تیر نکال رہا، ذوالجلال نے اس گھوڑے میں ایک تیر امام حسین کے بدن مبارک سے نکالا، اور جب سارے تیر نکال چکا ذوالجلال کرتا کیا تھا، ذوالجلال اپنے منہ سے اپنے لگام پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ پہ یہ ذوالجلال اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ میں رکھتا تھا، وہ ذوالجلال کہہ رہا تھا فرزند رسول آپ میری پشت پر سوار ہو جا، سوار ہو سکتا ہے تو میری پشت پر سوار ہو جا، میں یہ لیتا ہوں یہاں سے دور، آقا تیری بہنیں تیرے انتظار میں، تیری بیٹیاں تیرے انتظار اجرکم علی اللہ، ازاداروں دین کا کعبہ بنانے والا آیا، ایک شبیر سنو واقعہ کربلا کے بعد مدینہ میں مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا آقا آپ کے بابا کے بدن پر کتنے زخم لگے تھے، مولا سجاد نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور فرمایا اتنی جگہ بھی میرے بابا کے بدن پر سلامت ہے، زخموں سے چور چور بدن، ازاداروں ادھر 70 قدم کے فاصلے پر بہن آ گئی اور کیا دیتا مشمر ڈال سنالا صدر حسین،
مولا حسین کے سینے پر لوگ اللہ سر میں چلنا شروع ہوئی. میری آقا صاحب لڑکتے کہتے تھے اپنا ساتھ اکندر و یکلو فلکر ابو عبداللہ ابن سعد کو دیکھ کر میرا ماں جایا سبا ہو رہا ہے اور باب عمر کو اپنے کوئی مسلمان نہیں ہے. ازاداروں بس آخری سال چلی زمین کربلا میں زلزلہ آیا آواز اٹھی اللہ صبح حسین اور کربلا اللہ کو دل حسین اور کربلا ہائے حسین مارے گئے ہائے حسین ذبح ہو گئے. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. سید سجاد نے پوچھا یہ زلزلہ کیسا تیرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. بیٹی نے پردہ ہٹایا. سید سجاد نے پڑھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا کا سر ڈوبے دیکھا کر نظر آیا. اداکار اس گلدرا نے کیا کیا مظلوم نے خروج سے اپنی پیشانی رنگین کی. کوئی یزیدی آتا تھا سنوں سے فاصلے میں حرکت کرتا تھا. 50 یزیدی اس گلدرا میں سنوں سے فاصلے میں حرکت. میں تھوڑا سا وقفہ لے رہا ہوں تاکہ میں اگلے 2 جملے سنا دوں. آپ بھی تھوڑا سا وقفہ لے رہا ہوں بس آپ کی 2 جملے سنا رہے ہیں. جو یزیدی آتا تھا صبح سے فاصلے جہنم کرتا تھا. میں روایت کا ذمہ دار ہوں. حوالے دینے کے لیے تیار ہوں. آقا کی شہادت کے بعد عمر بن سعد ملعون کہتے ہیں گھوڑے کو پکڑو. یہ زلجنہ پکڑو. زلجنہ پکڑا نہیں جا رہا تھا تو سامنے آتا تھا صبح سے فاصلے جہنم کرتا تھا. 3 اندازوں کا ایک دستہ تیار ہوا کہ گھوڑے کو 3 مارے جائیں. اس وقت عمر بن سعد ملعون کہتے ہیں خبردار کوئی گھوڑے کو 3 نہ مارے. اس کا رسول کی زبان ہے. رسول سوار ہوا اس کا احترام ذہن میں آ گیا. تو بولے کے نور کا سوال تھا تو نانا کی پوست کا سوال تھا تو جوانان جنت کا سردار تھا. خواب و خون میں ملا دیا. ازادر حضور کے چلا خیمہ کا کی طرف واہ سلیمہ کی صدائیں بلند کر رہا. وہ تو امام سجاد سے امام باقر سے پوچھا گیا ذوالفقار کیا کہتا تھا. فرمایا ذوالفقار کہتا تھا لوگوں رسول کا بیٹا کون ہے. لوگوں کے فضل پہ قتل ہو گئے. خیمہ باقر شہادت کی خبر لانے والا ذوالفقار ہے. جب ذوالفقار کی آواز آئی جناب سکینہ دوڑ کے نکلی. شاید میرے بابا آئے لیکن ازاداروں کیا منصب تحصیل نہیں. باتیں کٹی ہوئی تھی. نشانی خون آلود تھی. بیٹی سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا. جناب سکینہ نے کام کیا گھوڑے کے گلے میں باہر ڈالی اور ایک سوال کیا یا جواد ابی اسود یا بیان مدران شوانا. میرے بابا کو گھوڑا مجھے ملا پتا. میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی بلایا تھا.